أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. سورہ صافات شروع ہو رہی ہے. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 37 نمبر سورت ہے. سورہ یاسین 36 نمبر تھی اور یہ 37 نمبر ہے. صافات کا مطلب ہے صفے بنانا. جس طریقے سے ہم نماز کے لیے صفے بناتے ہیں اس طریقے سے صفے بنانے کو کہتے ہیں. صفے بنانے کے عمل کو ہم اردو میں کہتے ہیں صف بندی. تو صافات کا مطلب ہے صف بندی. وہ صافات صفا قسم ہے صف بنانے والوں کی. فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا اور قسم ہے ان کی جو بندش لگاتے ہیں. فالتالیات ذکرا اور قسم ہے جو تلاوت کرتے ہیں. ان الہکم لواحد بے شک تمہارا پروردگار ایک ہے. ایک معنی تو یہ ہے. ایک معنی ہے کہ قسم ایک ہے اور پھر آگے صفات مختلف ہیں. یہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ صفے بناتے ہیں پھر بندش لگاتے ہیں اور پھر ذکر کرتے ہیں. اس کے بڑے دلچسپ معنی بیان کیے ہیں. مفسرین نے بڑی خوبصورت باتیں اس کے اندر ذکر کی ہیں. سب سے پہلے مفسرین تو اس بات پہ متفق ہیں اور حضرات مترجمین نے بھی اس بات کا لحاظ رکھا ہے. اکثر اصلاحی صاحب کے علاوہ دیگر حضرات نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ یہاں پر ترجمے کے اندر فرشتوں کو شامل کیا ہے. کہ وہ صافات صفا قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے بناتے ہیں. اور فالزاجرات زجرا اور جو اللہ کے حکم سے بندش لگاتے ہیں. یعنی بندش لگاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بادلوں کے اوپر روک لگاتے ہیں کہ اس جگہ پہ برسنا ہے اور اس جگہ نہیں برسنا. اللہ جب ان کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس بندے کی روزی بند ہے تو وہ اس بندے کی روزی کو بند کر دیتے ہیں, روک لگا دیتے ہیں. اللہ جب حکم دیتے ہیں اس بندے کا فلاں معاملہ ختم ہے تو وہ اس کے اوپر بند باندھ کے اس کو روک دیتے ہیں. تو فالزاجرات کا ایک مطلب ہے زجر کا. زجر مطلب تنبیہ کرنے کا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تنبیہ من جانب اللہ, کچھ تنبیہ کبھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے کبھی کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ تنبیہ ہوتی ہے. جیسے کبھی یعنی بعض دفعہ یہ تنبیہ ہوتی ہے, بعض مرتبہ یہ آزمائش ہوتی ہے. بعض مرتبہ کسی بندے کے ساتھ کوئی آزمائش آ گئی تو وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ انسان کے خلاف کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو روک لگانے کے لیے استعمال ہوا. فالزاجرات زجرا یہاں یہ مراد ہے. فالتالیات ذکرا اور پھر وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں ان سارے امور کے ساتھ. یعنی بارش برسانے کا امر ہے, ہوائیں چلانے کا امر ہے, ہواؤں کے اندر پتے توڑوانے کا عمل ہے, رزق چلوانے کا یا رزق روکنے کا عمل ہے, اس کے ساتھ یہ ذکر اللہ بھی کرتے ہیں. تو ان کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے آگے بتایا کہ اتنی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ تم کو بتا سکوں کہ تمہارا خدا بس ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ ایک معنی ہو گیا. مدارک نے بڑے زبردست معنی کیے ہیں. یعنی مظہرین میں تقریباً تمام تفاسیر نے لکھا ہے, لیکن مدارک نے اس کے بڑے خوبصورت معنی لکھے. یعنی مزہ آتا ہے آدمی کو ان چیزوں کو سمجھنے میں کہ ایک معنی کے اندر کئی معنی بروایت حدیث ایسے نہیں کو اپنی طرف سے لکھا ہے. اس سے مراد فرشتے نہیں ہے, اس سے مراد نیک لوگ ہیں جو کہ اللہ کے سامنے صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ صافات صفا کا مطلب کیا ہے؟ اور میں جیسے تم صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہو یہی مطلب ہے. یعنی اللہ کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہو جانے
سے اللہ کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ اس بندے کے نام کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر اس کے اندر وہ لوگ جو کہ ضعف کے باوجود، بیماری کے باوجود اللہ کے سامنے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تنہا بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا بندہ اللہ کو اور بھی پیارا لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر، جسے ہم محاورتاً کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ لفظ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم محاورتاً اپنی سمجھ کے لیے کہ ہمیں اس سے زیادہ سمجھ میں آ نہیں سکتا کہ انسان جب مجبور محبت ہو کے اپنے محبوب کو اپنی محبت جتلانے کے لیے قسم کھاتا ہے نا کہ میں صرف تم سے، تمہاری وجہ سے محبت کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ اس سے کوئی غرض ہو، تو اللہ یہاں پر بھی مارے محبت کے انسان کو بتا رہے کہ میں تمہاری قسم کھا رہا ہوں، اے تم صفوں میں کھڑے ہونے والوں، میں تمہاری قسم کھا رہا ہوں۔ تو اللہ کو بندہ اتنا پیارا لگتا ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے بات کو تکمیل فرمایا کہ وہ صرف ایسا نہیں کہ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے نفس کو فزاجرات زجرا، اپنے نفس پہ زجر کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں اور گناہوں سے بندش لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک تکوینی امر ہے کہ جب بندہ نماز کی صف میں کھڑا ہونے لگتا ہے، اللہ اس کے دل کو صاف کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک تکوینی امر ہے جو جتنے اخلاص سے حاضر ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو صاف کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہنر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک پاتا ہے۔ پہلے جو گناہ اس کے لیے ناممکن تھے اس سے بچنا، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو ایسے روکتا ہے کہ دنیا حیران رہی۔ میرے ساتھ ایک بہت میرے پرانے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت استقامت دے، کسی کام کے اندر وہ یعنی گورنمنٹ آفیسر تھے، اور ظاہر بات ہے آج کل جو رشوت ہوتی ہے وہ رشوت کے نام پہ نہیں ہوتی، آج کل رشوت بڑے طریقے سے دی جاتی ہے، بڑے طریقے سے اور دھیان سے دی جاتی ہے۔ یعنی آپ سرکاری آفیسر ہیں اور آپ جس جگہ پہ آڈیٹر ہیں یا کچھ ہیں، تو آپ کو وہی کمپنی جاب آفر کرے گی کہ آپ آ جائیں، اور آپ کو بس 2 دن آنا ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے آپ جس کے آڈیٹر ہیں تو آپ اسی کمپنی کو کیسے فیل کریں گے، کیونکہ وہ آپ کو تنخواہ دے رہی ہے، وہ آپ کو تنخواہ دے رہی ہے، ایسی تنخواہ دے رہی جو منہ بند کرنے والی ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کیسے دیں گے۔ تو اس نوعیت کی چیزیں کتاب و ادب القاضی میں آتی ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو مسائل پوچھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں جی ہمیں تو یہ کمیشن مل رہا ہے، اور وہ حرام کھاتے ہیں اور اس کا اثر نمازوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب حرام کھانے والا ہے وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا، حرام کھانے والا مصلوں سے دور ہو جاتا ہے، حرام کھانے والا نمازی بن نہیں سکتا، 5 وقتہ نمازی ہو نہیں سکتا، اور اس بہت سی چیزیں اس میں۔ تو جب انہوں نے ہمت کی تو دنیا نے دیکھا، ایک مجلس میں 65 لاکھ واپس، ایک نشست میں 65 لاکھ واپس، ایک نشست میں 70 لاکھ واپس، کہ اللہ ہمت ایسی دیتے ہیں انسان کو کہ فزاجرات زجرا، کہ اپنے نفس پہ زجر کرتا ہے اور زجر کر کے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ فالتالیات ذکرا، اور پھر اس میں تیسری مدد جو ہوتی ہے وہ ذکر اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایک اور معنی مدارک نے لکھا بڑا ہی خوبصورت کہ اس سے مراد شہداء ہے، کہ جو دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اور دشمن کے سامنے شہداء اور غازی یہ مجاہدین ہیں، جو دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوتے ہیں، یعنی صفیں بنا کے وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دشمن کو فزاجرات زجرا، اور دشمن کو اسلامی سرحدوں میں آنے سے روکتے ہیں، کہ دشمن کو حدود اللہ پامال کرنے سے روکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذکر اللہ میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ 3 معنی مشہور ہیں، اور بھی بہت سے معنی حضرات فقہا نے لکھے ہیں۔ بہرحال یہ 3 معنی ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے جواب قسم دیا، یعنی ان 3 قسموں کے بعد زور دیا کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان الہکم، تمہارا معبود، الہ کہتے ہیں معبود کو، مسجود کو کہ جس کے سامنے انسان سجدہ کرتا ہے، لواحد تو وہ صرف ایک ہے۔ اور پھر اس کی تعریفیں آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، مشارق کے اندر بات ہے کچھ اور چیزیں، چلائیں ذکر کریں، اللہ سمجھ